السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو دوستو، آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ جو اپنی امت ہے اس کو ایک چیز سے ڈرایا کہ دین میں جو نئے نئے کام ہیں وہ بدترین کام ہیں، اس کو ایجاد نہ کرنا، اس میں نہ پھنسنا، بلکہ سب سے بہترین جو بات ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا جو کلام ہے، قرآن ہے۔ جو سب سے بہترین جو عمل ہے، طریقہ ہے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اپنے خطبے میں اما بعد کے بعد ہمیشہ بتایا فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ، الحمدللہ۔ لیکن جو اپنے آپ کو عاشق رسول کہتے ہیں، نبی کا عاشق ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ نبی کی بات وہ کاہے کے لیے نہیں مانتے؟ میرے آج تک بھائی سمجھ میں نہیں آیا۔ مطلب یہ کیا بات ہے کہ نبی کا نام آئے تو جھوم جائیں، لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آ جائیں تو بیچارے گھوم جائیں؟ تو یہ کب تک یہ جھومتے اور گھومتے رہیں گے بھائی؟ آخر اللہ اور اللہ کے نبی کی بات کو وہ کب مانیں گے؟ کیوں نہیں بند کرتے ہیں دین میں نئے نئے کام ایجاد کرنا؟ جو نئے کام ایجاد ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں بدعت، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے۔ اب اس میں بھی چور راستہ نکال لیا، اچھی بدعت اور بری بدعت، بدعت حسنہ، بدعت سیئہ، جبکہ اللہ کے نبی نے صاف کہا ہے کل بدعت ضلالہ، تمام بدعتیں گمراہی ہیں۔ تو یہ اچھی بری بدعت یہ کہاں سے لیا ہے؟ بھائی میں تو صاف صاف کہتا ہوں کہ ایک نالے کا پانی ہے۔ اب میں اگر آپ سے کہوں بھائی یہ نالے کا اچھا پانی ہے، یہ نالے کا برا پانی ہے، تو یہ جو نالا ہے یہ نالے کا اچھا پانی ہے، آپ اس کو آرام سے بھائی اس کو پی لو، تو کوئی بھی عقل مند آدمی کہے گا نہ 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 بھیا، نالا مطلب نالا ہے۔ اب وہ اس کو ہم اچھا نام دے دیں یا میرے بھائی برا نام دے دیں، نالے کا پانی کو ہم اچھا پانی بول کے تھوڑی نہ پی لیں گے۔ تو اسی طریقے سے بدعت اگر بھائی گمراہی ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے، تو پھر اس کو لاکھ ہم اچھی بدعت کہہ دیں یا بدعت حسنہ کہہ دیں، اس کو کریں گے تب بھی بھیا ہمارا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے۔ چلیے دوسری مثال، تھوڑی سی مطلب یہ الٹی سیدھی مثال ہے، گندی مثال ہے، لیکن اب یہ جو بدعتی لوگ ہیں ان کا جو عمل ہے اتنے گندے ہیں، اسی لیے میں ان کے عمل کے حساب سے گندی مثال دے رہا ہوں کہ مانیے کوئی گو ہے، گو، ٹھیک ہے، یعنی کہ بلی کا گو، کتے کا گو، یا مان لو انسان کا گو، بولے تو لیٹرین، پوٹی۔ اب میں اس کو نام دے دوں کہ یہ اچھی پوٹی ہے اور یہ بری پوٹی ہے، تو یہ اچھی پوٹی تم کھا لو، تو کوئی نہیں کھائے گا عقل مند آدمی۔ تو یہ بدعت میں کہاں ان کی عقل چلی جاتی ہے؟ آئیے اسٹارٹ کرتے ہیں، میری بات تو مانیں گے نہیں، ٹھیک؟ چلیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مان لیجئے۔ عبد الوہاب بن عبد المجید ثقفی نے جعفر صادق بن محمد باقر سے روایت کی، انہوں نے اپنے والد سے، اور انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ دیتے تو آپ کی آنکھیں سرخ ہو جاتی، آواز بلند ہو جاتی اور جلال کی کیفیت طاری ہو جاتی تھی، حتیٰ کہ ایسا لگتا جیسے آپ کسی لشکر سے ڈرا رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ وہ لشکر صبح یا شام تک تمہیں آ لے گا، اور فرماتے میں اور قیامت اس طرح بھیجے گئے ہیں، اور آپ اپنی انگشت شہادت اور درمیانی انگلی کو ملا کر دکھاتے اور فرماتے حمد و صلات کے بعد بلا شبہ بہترین حدیث یعنی کلام اللہ کی کتاب ہے، اور زندگی کا بہترین طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ زندگی ہے، اور دین میں بدترین کام وہ ہیں جو خود نکالے گئے ہوں، اور ہر نیا نکالا ہوا کام گمراہی ہے۔ پھر فرماتے میں ہر مومن کے ساتھ خود اس کی نسبت زیادہ محبت اور شفقت رکھنے والا ہوں، جو کوئی مومن اپنے بات مال چھوڑ گیا تو اس کے اہل و عیال یعنی وارثوں کا ہے، اور جو مومن قرض یا بے سہارا اہل و عیال چھوڑ گیا تو اس قرض کو میری طرف لوٹایا جائے، اور اس کے کنبے کی پرورش میرے ذمے ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2005۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اللہ اکبر۔ بتائیے صاف حدیث میں یہ آ رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
کہ جو آنکھیں ہیں وہ لال ہو جاتی، سرخ ہو جاتی اور بالکل ایک دم جوش میں، جلال میں اس طریقے سے کہتے کہ دیکھو سب سے اچھی جو بات ہے وہ ہے اللہ کی جو کتاب، اور سب سے اچھا جو طریقہ ہے وہ ہے میرا، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور دیکھو دین میں نئی نئی چیزوں کو ایجاد مت کرنا، بدعتیں مت کرنا۔ بتاؤ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں کہہ رہے ہیں۔ ہاں اگر یہ نارمل بھی کہتے تو بھی ہمارے لیے حجت ہے، لیکن اللہ کے نبی تو ایک دم سختی میں، ایک دم جلال میں آنکھیں لال کر کے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو میرے بعد تم لوگ دین میں نئی نئی چیزوں کو ایجاد مت کرنا، بدعتیں ایجاد نہ کرنا، یہ سب جو کام کرو گے نئے نئے ایجاد، یہ سب گمراہی ہیں۔ اس کے باوجود بھی لوگ تیجا، چالیسواں، چھٹی، چلا، کنڈے، برسی، 11ویں، 12ویں، عید میلاد، شب معراج اور شب بارات اور 16 سید کے روزے اور مانجھا اور چوتھی اور تانا چوتھی اور یہ مردانہ چوتھی اور یہ فاتحہ دینا، تمام بدعتیں خرافاتیں ایجاد کر دی۔ وہ بھی انہوں نے ایجاد کی، افسوس کی بات ہے جو عاشق رسول ہونے کا دعویٰ کرتے، شرم نہیں آتی ان کو۔ بتائیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فار ایگزامپل، حالانکہ ایسا پاسبل ہے نہیں، امیجن کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ مان لیجیے آج اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں دنیا میں، اور اگر وہ ایک دم آنکھیں اپنی ایک دم وہ لال کر کے، سرخ کر کے اور جوش میں ایک دم لوگوں سے کہیں کہ دین میں نئے نئے کام کو ایجاد کرنے سے بچو، تو ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز اللہ کے نبی دنیا میں واپس آ کے کہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کہنا تھا وہ اپنے دور میں کہہ کے چلے گئے، اور جو کہا ہے وہ الحمدللہ آج تک موجود ہے، اور جب موجود ہے اس کو پڑھ کے بھی لوگ نہیں مان رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، نبی کی بات کا انکار کر رہے ہیں، تو بھیا وہ اللہ کو جواب دیں گے۔ ہمارا کام ہے بھیا بدعت سے دور رہنا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرنا۔ تو میرے تمام بدعتی لوگوں، توبہ کرو، اللہ سے ڈرو اس آگ سے، اس جہنم کے عذاب سے۔ مت کرو دین میں نئی نئی بدعتیں ایجاد، مت اس کو اپنے دل کو، اپنے آپ کو دھوکہ دو کہ یہ تو اچھی بدعت ہے، اس پہ تو ثواب ملے گا۔ چھوڑ دو یہ سب چیزیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو بدعت کو چھوڑنے اور کتاب و سنت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سمجھ لیجئے کہ جو لوگ کہتے ہیں نا، نہیں اللہ کے نبی کی میلاد تم نہ مناؤ، کہاں لکھا ہے منع ہے، فاتحہ مت دو، کہاں لکھا ہے منع ہے، تیجا، چالیسواں، چھٹی، چلا، کنڈا نہ مناؤ، یہ کہاں لکھا ہے، ٹھیک ہے، شادی میں جو مانجا ہے، اٹن ہے اور بارات ہے اور یہ چوتھی ہے، مردانہ چوتھی ہے، یہ سب نہ کرو، یہ کہاں لکھا ہے منع ہے؟ تو یہاں لکھا ہے صحیح مسلم اور حدیث کا نمبر 2005، اس میں لکھا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بولا ہے، وہ بھی ایک دم آنکھیں لال کر کے، جلال میں، غصے میں، کہ دیکھو میرے بعد دین میں نئی نئی چیزیں ایجاد مت کرنا، گمراہی ہے یہ سب۔ تو یہاں لکھا ہے منع ہے، اس لیے بار بار زندگی بھر ایک ہی سوال پوچھتے رہو گے کہ کہاں لکھا ہے منع ہے، کہاں لکھا ہے منع ہے، تو یہاں لکھا ہے منع ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔